دیں گے۔ اہم اس کے اندر بریفنگ بھی دی جائے گی چیئرمین نیب کی جانب سے، اور اہم معاملات کے حوالے سے بھی بتائیں گے وہ، اور واضح کیا جائے گا بیوروکریٹس کے حوالے سے بھی کہ کس طریقے سے کارروائی کی جائے گی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اہم پریس کانفرنس کچھ لمحے بعد شروع کریں گے۔ اس وقت وہ ڈائس پر موجود ہیں اور کچھ لمحے بعد پریس کانفرنس کا آغاز کریں گے۔ اسلام آباد میں یہ پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ دراصل پہلی پریس کانفرنس ہے نا، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، لیکن یہ میرا خیال نہیں تھا کہ یہ اتنی پر رونق پریس کانفرنس ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ ماہ رمضان ہے تو زیادہ لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے، چندہ صاحب آئیں اور ان سے میں چند باتیں کروں۔ بنیادی طور پر کسی سے نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کسی سے کوئی گلہ ہے، نہ کسی سے کوئی شکایت ہے۔ آپ یہ یقین کریں کہ جب سے میں چیئرمین نیب تقریباً 16-17 مہینے ہو گئے ہیں، اگر جاوید اقبال کی ذات کو کسی نے برا کہا ہے تو میں نے اس کا کبھی جواب نہیں دیا۔ رشنام ترازیاں بھی ہوئیں، الزامات بھی لگے، تھریٹ پرسیپشن بھی اپنی جگہ پہ تھا، لیکن میں نے کسی سے کوئی گلہ نہیں کیا، اس لیے چونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ لیکن اب صورتحال 2-3 دنوں سے تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، اور بحیثیت چیئرمین نیب میرا اس وقت خاموش رہنا ادارے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ ذات کے حوالے سے جو بات ہوتی میں کبھی آپ صاحب کو تکلیف نہ دیتا اور آج یہاں موجود نہ ہوتا۔ میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ نہ میں ماہر معاشیات ہوں، نہ میں کوئی سیاستدان ہوں، نہ کبھی ساری زندگی سیاست سے تعلق رہا۔ عدلیہ سے زندگی شروع کی، سیشن جج سے لائف کا آغاز کیا اور قائم مقام چیف صاحب پاکستان رہا۔ اس کے بعد جتنا میرا کیریئر ہے وہ کھلی کتاب کی طرح آپ سب اصحاب کے سامنے ہے۔ اس وقت 2 چیزوں پہ صرف آج بات کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو بلا جواز اور بلا وجہ خائف کیا جا رہا ہے کہ جی ملک کی موجودہ معاشی زبوحالی میں نیب کا ہاتھ ہے، اور یہ بڑا بلند بانگ دعویٰ ہے کہ جی نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں، ساتھ ساتھ چلیں گے۔ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا، اور میں آپ کو یہ دوبارہ بھی واضح کر رہا ہوں کہ دیکھیں، فرض کیجئے کہ ڈالر کی قیمت، بلکہ فرض کیا کرنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت کافی بڑھ گئی۔ اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ حکومت کا کام تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنا، آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا اور اس کے مابعد اثرات، اس میں نیب کا کیا قصور ہے؟ نیب کہاں پہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ جی وہ یہ سب کچھ نیب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور نیب کی وجہ سے ہماری جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ جنریٹ نہیں کر رہی ہیں۔ دیکھیں، بنیادی بات جو ذہن میں رکھنے والی ہے، میں نے پہلے عرض کی کہ میں کوئی اقتصادیات کا ماہر نہیں ہوں۔ معاشی ایکٹیویٹیز یا بزنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس وقت جنریٹ کرتی ہیں جس کے لیے چند چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جامع اور مربوط پالیسی ہو، پھر اس پالیسی پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اس پالیسی پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کے پاس سنسیئر اور ڈیووٹڈ مین پاور ہو جو کہ اس پالیسی پر عمل درآمد کرائے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کی اقتصادی حالت بہتر ہو، اس کے ساتھ آپ کی یہ جو معاشی پالیسیاں ہیں
یہ بھی اپنا رزلٹ دکھاتی ہیں اور بزنس ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ کرتی ہیں. اس کے بعد گیس ہے، اس کے بعد بجلی ہے، اس کے بعد پانی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. آپ بتائیں کہ جتنے پری ریکوزٹ ہیں، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ عالم فاضل یہاں تشریف فرما ہے، اس میں نیب کہاں سے آتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں، نیب اس میں کس جگہ پہ نیب کا عمل یا دخل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ الزام ہر صبح شام لگائیں کہ جی یہ تو بزنس کمیونٹی تو خائف ہے، بزنس کمیونٹی کی تو ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ نیب ہے. نیب نے آج تک کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا جو ملک کی معیشت کے لیے تباہ کن ہوتا یا ملک کی معیشت پر کسی بھی اعتبار سے اثر انداز ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ نیب کوئی باہر سے آیا ہوا ادارہ ہے؟ نیب ایک انسان دوست ادارہ ہے، نیب کا اپنا ادارہ ہے. ہمارا کام تو بزنس مین کمیونٹی کو تحفظ دینا ہے اور ہم بزنس مین کمیونٹی کو تحفظ دے رہے ہیں. پہلی دفعہ جب یہ شکایت ملی کہ جی وہ بزنس مین کمیونٹی خائف ہے اور وہ تھوڑا سا ان کی ایکٹیویٹیز پر نیب کچھ اثر انداز ہو رہی ہے، میں نے چیمبر آف کامرس اسلام آباد میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی میں آپ سے اگر آپ مجھے چند منٹ عنایت کر دیں تو میں نیب کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے مہربانی کی، میں وہاں گیا، آدھا گھنٹہ میں نے وہاں بات چیت کی اور وہاں یہ آپ یقین کریں کہ وہاں ایک شکایت نہیں تھی، ناٹ ایون اے سنگل کمپلینٹ. اسلام آباد چیمبر آف کامرس جس میں کہ تمام چیمبرز کے نمائندے شامل تھے، وہاں یہ فوری اعلان کیا کہ اس لمحے کے بعد میرے نیب کے دفتر میں پہنچنے سے پہلے ایک ڈیسک تشکیل کر دیا گیا. ایک ڈائریکٹر صاحب جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہیں ان کو ہیڈ بنایا گیا اور ساتھ یہ ڈائریکشن دی گئی کہ کسی بزنس مین کی جو بھی کمپلینٹ ہوگی اور وہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس آئے گی وہ فوری مجھے پیش کی جائے گی اور جب تک اس شکایت کا مداوع نہیں ہوگا چاہے رات کے 2 بج جائیں میں دفتر سے نہیں اٹھوں گا. آج اس بات کو تقریباً 3 مہینے گزرنے والے ہیں، ہمارے پاس ایک شکایت نہیں آئی. آپ بتائیں جب شکایت ہی موجود نہیں ہوگی تو نیب اس کا کیا ازالہ کرے گا؟ جب دکھ ہی نہیں تو اس کا درما کیا ہوگا؟ تو یہ اس کے علاوہ تمام جو ہمارے ریجنل آفیسز ہیں ان کو سب کو ہدایت کی گئی کہ جب بھی کسی بزنس مین کی کوئی جینوئن کمپلینٹ آئے تو ڈی جی صاحب ہر ریجن کا ڈائریکٹر جنرل اس کو خود ایڈریس کرے گا اور اگر وہ فیل کرے کہ اس کے مینڈیٹ میں ایک چیز نہیں آ رہی تو وہ امیجیٹلی مجھ سے رابطہ کریں گے. اور چونکہ ریجن دور دراز ہیں 24 سے 48 گھنٹے کا ٹائم مقرر کیا گیا تھا کہ کسی بھی اگر بزنس مین کو کوئی بھی شکایت ہے تو 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کا مداوع ہوگا. کسی ریجن میں اس وقت تک کوئی شکایت نہیں آئی. ہم نے کسی بڑے بزنس مین کو نہ کبھی ہراساں کیا نہ کبھی ہراساں کرنے کی پالیسی رہی ہے. لیکن مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جہاں 5,000 روپے لگنے ہوں وہاں اگر 50 لاکھ روپے لگیں تو کیا نیب خاموش تماشائی بنا رہے گا؟ نیب مؤدبانہ یہ نہیں پوچھے گا یہ کیا ہوا؟ اور کیا مؤدبانہ یہ سوال کرنے سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں؟ جب آپ 5,000 کی جگہ 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، 5 لاکھ کی جگہ 50 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، اس وقت آپ کو اپنی پگڑیوں کا اور اپنی عزت اور احترام کا خیال ہونا چاہیے، نہ کہ اس وقت جب بڑے مؤدبانہ طریقے سے آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جی یہ اخراجات کہاں ہوئے. ملک بہت غریب ملک ہے. 90 ارب ڈالر جو قرضہ تھا، ڈالر کی قیمت بڑھنے سے اب وہ 100 ارب ڈالر ہو گیا. یہ قرضہ کس نے ادا کرنا ہے؟ یہ ہم نے ادا کرنا ہے، آپ نے ادا کرنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں نے ادا کرنا ہے. تو اللہ تللے کرنے والوں سے اگر یہ پوچھ لیا گیا، کرپٹ عناصر سے اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اس میں میرا خیال ہے کہ نہ کوئی اخلاقی غلطی ہے، نہ ادروائز یہ کسی جرم کے زمرے میں آتا ہے، اور نہ اس میں کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نیب کے کسی سٹیپ سے بزنس کمیونٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا ہو. میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ کمپلینٹ سیل موجود ہے، ڈائریکٹر صاحب موجود تھے.
کوئی ایسی مثال، ایک سنگل مثال بھی سامنے نہیں آئی کہ پتہ لگتا کہ جی یہ نیب کی وجہ سے کوئی پرابلمس پیدا ہوئی ہیں. یہ موجودہ معاشی بحران جو ہے، میں شاید اس پہ کبھی بات نہ کرتا، میں سیاستدان نہیں ہوں، میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے، موجودہ معاشی بحران حکومتی بحران نہیں ہے، یہ قومی بحران ہے. جب ایک بحران قومی بحران ہو تو پھر ملک کے ہر شہری کا یہ حق بنتا ہے کہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کرے. یہ جمہوریہ اسلامی پاکستان ہے تو اس میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ نیب کو چیئرمین کو کہا جائے کہ نہیں آپ اپنی رائے کا اظہار نہ کریں. اس لیے میں آج برملا اپنی اس رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ معیشت کی اگر زبوں حالی ہے تو اس میں نیب کا کسی قسم کا کوئی دخل اور کوئی امر نہیں، کوئی اس میں نیب کا قصور نہیں. اب چند دنوں سے تواتر سے باتیں ہو رہی تھی کہ جی نہیں وہ نیب اس کا ذمہ دار ہے. جب بات کی جاتی ہے کہ آپ بتائیں نیب نے کیا ہے تو پھر ایک پرسرار سی خاموشی چھا جاتی ہے. تو میں بہت مؤدبانہ عرض کروں گا ان تمام اصحاب سے کہ اس ایشو کو پولیٹیسائز نہ کریں، یہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے. اگر آپ ویسے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم تنقید ضرور کریں، مثبت تنقید کریں. تعمیری تنقید کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے، لیکن صرف یہ دو الفاظ کہہ دینا کہ جی معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. مجھے بتائیں کیوں ساتھ نہیں چل سکتے؟ معیشت اور نیب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ چلیں گے. معیشت کو پورا استحکام میسر ہوگا اور نیب مکمل اس کو تحفظ دے رہا ہے اور نیب اس کو مکمل تحفظ دے گا. اب ملک کے دو اہم ترین میں بزنس مین حضرات کا نام لینا چاہوں گا، ایک عارف حبیب صاحب ہیں اور ایک میاں من شاہ صاحب ہیں. ان کے لیٹر موجود ہے ریجنل لیب لاہور کے پاس، جس میں انہوں نے نیب سے نہ صرف نیب کی کارکردگی کو اپریشیٹ کیا ہے بلکہ کسی قسم کی کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا. آپ بتائیں کیا وہ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے؟ کیا وہ ملک کے سب سے بڑے بزنس مین نہیں ہیں؟ اگر شکایت کسی کو ہوتی تو سب سے پہلے ان کو شکایت ہوتی کہ جی نیب نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے. لیٹرز موجود ہیں، اس کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ سلسلہ چلا ہے. دوسرا یہ بتایا گیا کہ جی موجودہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے وہ یہ جو ٹیلی گراف ٹرانسفر ہے، ٹی ٹی جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہے کہ جی ہماری ٹی ٹیز میں نیب مداخلت کر رہا ہے. آج تک کسی ایک بزنس مین کی ٹی ٹی میں مداخلت نہیں کی ہے، لیکن بزنس مین اور آفس پبلک آفس ہولڈر میں آپ کو ایک ڈسٹنکشن رکھنی پڑے گی. ایک آدمی ایم پی اے ایم این اے یا سینیٹ کا رکن ہے تو مطلب نیب قانون کے مطابق ان سے پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ کی جو ٹی ٹیز ہیں ان کی کیا بنیاد ہے، ان کی کیا لیگلٹی ہے، ان کے پیچھے کون سی لیگل سینکٹیٹی ہے. یہ جو کروڑوں روپے آ رہے ہیں، کروڑوں روپے جا رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لیے، کہاں سے کمائے؟ پبلک آفس ہولڈر سے اگر یہ سوال کیا جا رہا ہے تو بالکل قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کیا جا رہا ہے. آپ کسی ایک ایسے بزنس مین کا پاکستان بھر میں حوالہ نہیں دے سکتے جس کی ٹی ٹی میں نیب نے مداخلت کی ہو. نیب نے آج تک کبھی کوئی ایسی مداخلت نہیں کی. کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ بزنس جو ہے وہ ٹی ٹیز کی بنیاد پہ چلتا ہے؟ لیکن جو پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں، جو ایم این اے رہے ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، تو ان سے تو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ سوال بالکل حق بجانب ہے کہ جی یہ اتنا کروڑوں روپے کا لین دین یہ کس طرح ہو رہا ہے. اگر ایک فالودے والے یا ایک ریڑی والے یا ایک چھابڑی والے کے اکاؤنٹ سے 2 ارب 2.5 ارب 1.5 ارب کی ٹرانزیکشن ہو تو آپ کے خیال میں نیب کو صرف خاموش اس لیے رہنا چاہیے کہ کسی کی پگڑی نہ اچھل جائے؟ خاموش اس لیے نہیں رہنا چاہیے کہ جی نیب کے خلاف دشنام ترازیاں نہ شروع ہو جائیں؟ آپ پبلک پرسیپشن نیب کے بارے میں گیلپ سروے کے مطابق 59% ہے. اور میں آج یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خلیجی ممالک کے ایک اہم رکن نے نیب سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بجلی اور پانی کی مشکلات ہم حل کر دیتے ہیں، ہم خطیر سرمایہ کاری کرتے ہیں، لیکن نیب کے توسط سے کریں گے. نیب اس کو لک آفٹر کرے، نیب کی نگرانی میں کریں گے، ادروائز نہیں. تو میں نے انہیں بڑا مدبانہ نیب نے انہیں بتایا کہ جی یہ نیب کا مینڈیٹ نہیں ہے. اگر باہر کے لوگ نیب پر اعتماد کر سکتے ہیں، عوام نیب پر اعتماد کر سکتے ہیں، جن کی 59% اکثریت نے نیب پہ اعتماد کا اظہار کیا،
تو وہ عوامی نمائندے جن سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ جی کروڑوں روپے کے ٹرانزیکشن کیسے ہوئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادتی کی بات ہے، بلکہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، اور نیب ہر وہ قدم اٹھائے گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا۔ کسی ڈر، کسی خوف، کسی دھمکی، کسی اثر و رسوخ کی کوئی پرواہ نہ کبھی پہلے کی تھی، نہ کبھی آئندہ کروں۔ اب یہ لیبل لگا دینا کہ جی نیب سیاست زدہ ہو گیا۔ آج تک اگر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر، صوبائی اسمبلی کا ممبر، نیشنل اسمبلی کا ممبر یا سینیٹر یہ کہہ دے کہ نیب کے کسی افسر نے بشمول جاوید اقبال سے اس سے رابطہ کیا ہے اور کہا کہ جی مشرق کے بجائے آپ مغرب کی طرف جائیں، ایک آدمی بھی اگر کہہ دینا تو آپ تمام اصحاب موجود ہیں، میں چند الفاظ آپ سے الوداعی خطاب کر کے گھر چلے جاؤں گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے صرف اس قسم کی الزام تراشی کہ جی نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے، میں خود ایم اے پولیٹیکل سائنس ہوں، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی ٹرم تو میں نے پہلی دفعہ دیکھی، اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو میں آئی ول بی دا لاسٹ پرسن کہ جی میں کہوں کہ مجھے چیئرمین نیب رہنا اور مجھے آپ کنٹینیو کرنے دیں۔ تو کچھ الزامات ایسے ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور وہ اس لیے میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا FATF جو ہے اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے۔ اس کو ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے، یہ جو FATF ہے اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے، اور ساتھ اس نے منی لانڈرنگ پہ ہمیں وارن کیا ہوا ہے۔ تو جب پاکستان کے امیج کا مسئلہ گلوبل لیول پر ہوگا تو نیب تو ان چند لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو شام کو بیٹھ کے اپنی عالمانہ یا فاضلانہ دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی نیب کا یہ سٹیپ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو ہراساں کرنے کے لیے یا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ نیب کا ہر سٹیپ آج تک جو لیا گیا ہے وہ ملک کے مفاد میں تھا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں یاد کرا دوں کہ ملک میں اور حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس ملک نے، اس ریاست نے جو اللہ کے نام پر وجود میں آئی تھی، پروردگار کا کرم ہوگا اور یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ اس لیے جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہ کروں گا، اور پہلے دن سے کہا تھا کہ نیب کی اگر افیلیشن ہے تو ملک کے ساتھ ہے، ریاست کے ساتھ ہے، کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ جی نیب کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے یا حکومت نیب کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے۔ بالکل اس قسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ تمام، میں آپ کی توسط سے یہ بات ہر پاکستانی تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ دن گزر گئے اگر کبھی تھے بھی۔ حکومت کی ڈکٹیشن، کسی بھی اور ادارے کی ڈکٹیشن لینے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نیب صرف وہ کرے گا جو نیب سمجھتا ہے کہ قانون کے مطابق ہے، اور جب بھی کوئی سٹیپ اٹھایا ہے کوشش یہی کی ہے کہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے جو نظائر ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور ان کی روشنی میں سٹیپ اٹھائے جائیں۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے پارٹ پر بھی لیپسز ہوں گے، مگر آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا لیپسز کا ہونا صرف اس بات کا جواز ہے کہ جی دشنام ترازیوں میں اضافہ ہو جائے؟ لیپسز سے پاک صرف رب کی ذات ہے۔ رب کی ذات کے علاوہ نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی ہم لیپسز سے پاک ہیں۔ ان لیپسز کو قابو پانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پروسیکیوشن مزید بہتر ہو، نئے لوگوں کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے، اور صرف میرٹ کی بنیاد پہ انڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت کے ساتھ اتنے دوستانہ مراسم ہوتے تو ہر چوتھے دن ہم بجٹ کی کمی کی شکایت تو نہ کرتے۔ اب بھی جب نیا بجٹ پریپیئر ہو رہا ہے اس کے لیے اپنا بجٹ اپروو کرانے میں نیب کو بہت سی مشکلات ہیں۔ اگر تعلق بہت ہی بہتر ہوتا، بہت ہی دوستانہ ہوتا جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے تو ہمیں کیوں مشکل پیش آتی؟ ہمیں اگر 10 روپے کی ضرورت تھی تو ہمیں تو 20 روپے مل جاتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت تک تگ جاری ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہمیں بجٹ مل جائے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ اگر نیب کو 5 روپے کی ضرورت ہے تو 5.5 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ اگر 5 کی ضرورت ہے تو 5 کی ڈیمانڈ کی جائے گی۔ لیکن جب آپ ایک طرف چاہتے ہیں کہ جی نیب کی کارکردگی بہتر ہو اور دوسری طرف آپ چاہیں کہ نہیں جی بجٹ پر تو ہم کٹ لگائیں گے، ایک طرف وہ لوگ جو اس وقت نیب کے ریڈار پر ہیں یا جن کے کیسز چل رہے ہیں ان کے وکلائے کرام کو آپ دیکھیں، ان کی فیسیں کروڑوں میں ہیں۔ مجھے وکلاء برادری کا مکمل احترام بھی ہے، لیکن مجھے یہ چونکہ میں ساری عمر جوڈیشری میں رہا اور عدلیہ کا حصہ رہا،
ان کی فیسیں، اور پھر جو ہمارے پروسیکیوٹرز ہیں 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے، 3,00,000 روپے، 2,50,000 روپے، تو آپ ان سے کیسے توقع کریں گے کہ جی ان کی پرفارمنس جو مبارک اللہ ہو؟ یعنی آپ یہ یقین کریں کہ ہر وہ کیس جس میں کہ پاکستان کے عوام کا 1 روپیہ بھی شامل ہے، اس کے آرگومنٹس کی پریپریشن، اس کے سوال نامے کی پریپریشن، عدالت میں کیس کی تیاری، اس میں میں خود شامل ہوں۔ میں ہر سٹیج میں ایسوسیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں نظر آئے کہ کوئی لیپسز موجود ہیں، یا جہاں نظر آئے کہ کوئی خامی موجود ہے تو اس کو آدمی کور کرے اور عدالت کے سامنے بہتر سے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ کی۔ منی لانڈرنگ کو تو چیک کرنا ہے، اور وہ پبلک کے نمائندے جو کہ منی لانڈرنگ میں بظاہر انوالو ہیں، پریما فیشائی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جن کے خلاف شہادتیں مل رہی ہیں اور شہادتیں مل چکی ہیں اور مزید شہادتیں آ رہی ہیں، تو ان کو مطلب میں صرف اگر اس خوف سے چھوڑ دوں کہ جی تھریٹ پرسیپشن بڑھ گیا ہے، یا شام کو جو ہے وہ کچھ اصحاب جو ہے وہ نیب کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، تو دیکھیں الزام تراشی اپنی جگہ، ملک کا مفاد اپنی جگہ، اور نیب صرف اور صرف ملک کے مفاد کو ترجیح دے گا، چاہے اس کے لیے نیب کے چیئرمین کو ذاتی یا کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تو ملکی مفاد سے بالاتر تر کوئی قیمت نہیں ہوتی، ملک کے مفاد کا تحفظ کریں گے، اور یہ جو گرے لسٹ ہے اس سے پاکستان کو نکلوانا ہے، اور گلوبل لیول پر جو پاکستان کا امیج ڈیمیج ہوا ہے اس امیج کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر اس امیج کو ٹھیک کرنا گناہ ہے تو پھر میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ نیب گناہ گار ہے، لیکن اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ اور آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہ عرض کروں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے منی لانڈرنگ کا ابتدا میں سو موٹو نوٹس لیا، اور لینا بھی چاہیے تھا کیونکہ حالات اس طرح کے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جے آئی ٹی کی تشکیل ہوئی، کیسز بنے، کیسز نیب کے پاس آئیں، تو نیب کیسے کہے گا کہ جی ہم کیسز کو مزید ریفرنس کی شکل نہیں دیتے اور متعلقہ عدالتوں میں ہم فائل نہیں کرتے؟ لیکن یہ الزام کہ جی وہ تو مقدمات کا لاجیکل اینڈ ہی نہیں ہے۔ ہر مقدمے کا اس وقت لاجیکل اینڈ ہو جاتا ہے جب کمپلینٹ ویریفیکیشن، انکوائری، انویسٹیگیشن، اور اس کے بعد جب ریفرنس فائل ہو جائے تو ہماری طرف سے وہ لاجیکل اینڈ ہے۔ 1250 ریفرنس ہوں اور 25 جج صاحبان ہوں، تو پھر آپ مورد الزام نیب کو تو نہ ٹھہرائیں نا جی کہ کیسز کے فیصلے جلدی نہیں ہو رہے یا مقدمات لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچے۔ روسٹرم پر آ کر تقریر کرنا بڑا آسان ہے کہ جی لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچے، نیب نے تو صحیح طریقے سے آرگومنٹس نہیں کیے۔ جی کئی کیسز کئی سال سے چل رہے ہیں، اگر کئی کیسز کئی سال سے چل رہے ہیں تو آپ ریکارڈ منگوا کے دیکھ لیں۔ اگر کئی سالوں میں نیب قصوروار ثابت ہوا تو میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پھر میں نیب کا چیئرمین رہوں۔ لیکن جہاں 25 جج صاحبان ہوں گے، جس میں جج صاحبان کا بھی فالٹ نہیں ہے، 1250 سے زیادہ ریفرنسز ہیں، 25 جج صاحبان ہیں، کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ اور اس وقت نیب کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے، اور منی لانڈرنگ کے بارے میں جو پاکستان کو وارن کیا گیا ہے تو ہر منی لانڈرر کو مطلب اس کے اختتام تک پہنچایا جائے گا۔ منی لانڈرنگ اگر آپ نے کی ہے، شواہد موجود ہیں، اور کچھ لوگ عارضی ریلیف ملنے کے بعد جب باہر تشریف لاتے ہیں بڑی دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان پر گل پاشی بھی کی جا رہی ہے، سونے کے تاج بھی پہنائے جا رہے ہیں، آوے کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، مطلب بہت خوشی کی بات ہے، اس پہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی نیب پہلے انکوائری کرے پھر اریسٹ کرے، یہ 100% غلط ہے۔ نیب پہلے انکوائری کرتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ بادی نظر میں کیس ہے، پریما فیشائی کیس ہے، ثبوت ہوتا ہے تو نیب اریسٹ کرتی ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ بغیر ثبوت کے نیب نے اریسٹ کیا ہے تو سب سے پہلا ہمارا احتساب تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے پاس ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی ملزم کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پہ ہمارا کوئی بس نہیں، وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، ہمارا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا۔ جب ہمیں ریمانڈ ملتا ہے تو ریمانڈ پریما فیشائی کیس کو دیکھنے کے بعد ملتا ہے۔ ریمانڈ اس لیے نہیں ملتا کہ جی وہ چونکہ نیب نے یہ کیس پیش کیا تو اس کو ریمانڈ کر دیں۔ لہٰذا وہ اصحاب جو پھولوں کے ہار پہن کر یہ نیب کو کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ جی نیب پہلے ثبوت دے اس کے بعد ہمیں اریسٹ کرے، نیب کے پاس ثبوت ہوتے ہیں، ثبوت ہونے کے بعد آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔
अगर नैब के पास सबूत ना होते तो कई लोग इस वक्त मुल्क से भाग न जाते, वो मुल्क में मौजूद रहते, वो अदालतों को फेस करते, वो नैब को फेस करते। वो क्यों मुल्क से भाग गए हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। भागने की बुनियादी वजह ये थी कि अब उनको ये महसूस हो गया था कि कोई राह फरार बाकी नहीं है। वो जिस तरफ जा रहे थे सामने नैब मौजूद थी, फरार का कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि जी हम बाहर चले जाते हैं। और दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में हमने बाकायदा हुकूमत को लिखा कि जी इनके नाम ECL पे रहने चाहिए, उनके नाम ECL में नहीं रहने दिए गए। उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे पास नहीं। दूसरा ये कहना कि जी वो जो हुकूमती जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ जो है वो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आज वो अरेस्ट होते हैं, सुबह आप पार्लियामेंट का इजलास बुला लेते हैं, क़यामा कमेटी का आप इजलास बुला लेते हैं, सुबह सवेरे आप 8 बजे असम्बली में जाते हैं, रात को आप वापस आते हैं, और जब रात को कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप कहते हैं मुझे नींद आ रही है। हफ्तों ऐसा होता रहा है कि आपने तफ्तीश को सबोताज करने के लिए मतलब ये सब कुछ होता रहा। लेकिन चूंकि ये कानून के मुताबिक था, आइन के मुताबिक था, हमने तो कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की। लेकिन एक वजह आपको ज़रूर बताई है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ताख़ीर हुई है तो उसकी एक वजह ये भी थी। किसी को कंडेम करना मकसूद नहीं है, पार्लियामेंट का मुकम्मल एहतराम है, अवामी नुमाइंदों का भी मुकम्मल एहतराम है। लेकिन देखें ना, ये जो लफ्ज़ जमहूरियत है ना, जमहूरियत कभी ख़तरे में एहतसाब की वजह से नहीं आती, जमहूरियत अपने आमाल की वजह से ख़तरे में आती है। जमहूरियत का लफ्ज़ जमहूर से है, जमहूर का मतलब अवाम है। जब अवाम आपको अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं तो अपनी खिदमत के लिए करते हैं कि आप हमारी खिदमत करें। वो आपको इसलिए मुंतखब नहीं करते कि मुख्तलिफ़ किस्म की अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी जाएँ। मैं तमाम अवामी नुमाइंदों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन अवामी नुमाइंदों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके बारे में रेफरेंसेस पेश हो रहे हैं, रेफरेंसेस तैयार किए जा रहे हैं, मज़ीद रेफरेंसेस भी पेश होंगे। कुछ चीज़ें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर हैं। लेकिन मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, टेक्निकल जस्टिस और बात है कि अगर टेक्निकल जस्टिस पर किसी को कोई रिलीफ मिल जाए कि बग़ैर वजह के या किसी के कहने पर या किसी की डिक्टेशन पर, किसी इंतकामी कार्रवाई की वजह से या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से हमने किसी आदमी को 5 मिनट के लिए भी ज़ेर हिरासत नहीं रखा। ऐसा न कभी पहले हुआ था, न कभी आइंदा ऐसा होगा। तो मैं बात चल रही थी अपनी बिजनेसमैन कम्युनिटी की, मैं उनको दोबारा यकीन दिलाता हूँ, हर रीजन का DG उनकी शिकायत सुनने के लिए अवेलेबल है। यहाँ इस्लामाबाद में चेयरमैन हर वक्त उनकी शिकायत सुनने के लिए अवेलेबल है। वो शिकायत को तो सामने लाए ना, और अगर उनका इजाला अगर उन शिकायत का मैं नहीं कर सकता तो फिर मुझे इस कुर्सी पर रहने का कोई हक भी नहीं है। और आप यकीन करें कि अगर हक नहीं होगा तो मैं उस हक को कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेरी बिजनेसमैन कम्युनिटी से गुजारिश है कि किसी किस्म का उनके लिए खौफ नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का उन पर दबाव नहीं है। और आज के बाद मैं तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आइंदा किसी बिजनेसमैन को मैं नैब में नहीं बुलाऊंगा। हम उनको सवालनामा भेज देंगे, वो सवालनामे का जवाब दे देंगे, उनकी डिफेंस प्ली, उनकी प्ली को भी ज़ेर गौर रखा जाएगा। इन सारी चीज़ों को अपने सामने रख के जब फील किया कि बाद यूँ नज़र में केस बनता है तो फिर उनको तकलीफ़ दी जाएगी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा कि किसी भी बिजनेसमैन को बार बार नैब के दफ्तर में बुलाया जाए, न रीजन्स बुलाएंगे ना हेड ऑफिस बुलाएगा। बड़े है किसी से ना शिकवा है ना शिकायत, मेरी ज़ात को किसी ने बुरा कहा तो कभी जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि पॉलिसियों में नैब का कोई अमल दखल नहीं होता, नैब इंसान दोस्त इदारा है, नैब पर सुबह शाम इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कोई शिकायत नहीं आई है।